الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عز و جل ابھی مدنی قاعدے حروف مرکبات مکمل انشاءاللہ یہ پوری تختی مشق کرنے کی ترکیب کریں گے. تمام اسلامی بھائی اچھی نیتوں کے ساتھ، حصول ثواب کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ مشق میں شامل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ عین واو پیش عو، یہاں حرف مد ہے، واو مدہ ہے. اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر آگے زال ہے، زال پر پیش ہے، اس کو کھینچیں گے نہیں، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. اور من الشیطان، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف با الف نون الف تا الف یا الف سا الف. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی سا اور سین میں فرق کریں گے. سا کو سختی یعنی سیٹی کی آواز میں نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف غا الف حا الف. حا اور ہا میں فرق کرنا ہے. حا اور ہا. حا وسط حلق سے یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور ہا ابتدائی حلق یعنی شروع حلق سے ادا ہوتا ہے. حا الف عین الف عین الف. عین بھی جہاں سے حا ادا ہوتا ہے درمیان حلق سے، وہیں سے عین ادا ہوتا ہے. عین اور حمزہ میں فرق کرنا ہوتا ہے. بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آواز ملتی جلتی ہے، قریب الصوت حروف ہوتے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے، ان میں فرق کرنا پڑتا ہے. تو اس کی انشاءاللہ مشق کریں گے تو زیادہ سے زیادہ جتنی مشق کریں گے انشاءاللہ ان میں فرق پیدا ہوگا. عین الف
غين ألف غين ألف صاد ألف صاد ألف ضاد ألف ضاد ألف طاء ألف ظاء ألف ميم ألف ميم ألف ها ألف ها ألف كاف ألف لام با كاف با كاف تا كاف ثا كاف ثا كاف فا طا با سين لام سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، یعنی سختی سے ادا کیا جائے گا سین کو. یہ زا سین صاد تین حروف ہیں جن کو سختی یعنی ان کے ادا کرتے ہوئے آواز میں سختی ہوتی ہے، یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. سین لام شین لام صاد لام. صاد حروف مستعلیہ میں سے، اور اس میں بھی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور اس کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. صاد الف ضاد الف فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون طا نون. طا حروف مستعلیہ میں سے طا اور وا دونوں کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول نہ ہو، منہ کھول کر ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید واضح ادا ہوگا. طا نون وا نون جیم دال خا دال حا دال عين دال غين
دال خا ذال خا ذا. یہ آپ مدنی قاعدے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے جیسے با را اور یا را اس طرح کے را جو لکھے ہوئے، یہ حروف مرکبات کے اندر حروف کی وہ شکلیں لکھی جاتی ہیں جو قرآن پاک میں جا بجا آتی ہیں. اور حروف مرکبات میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب دو حرف ملا کر لکھے جاتے ہیں یا تین حرف مل کر لکھے جاتے ہیں تو کسی حرف کا جو ہے وہ سرا لکھا جاتا ہے، تو اس کی پہچان جو ہے نا وہ ابھی سے کرتے جائیے. اور انشاءاللہ یہ جیسے را ہے، اس کو را اس طرح پڑھیں گے، اور اس را کے علاوہ دوسرے طریقے سے را جیسے یہ ح را اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اور با را یہ شکلیں واضح کی گئی ہیں تاکہ قرآن پاک میں تلاوت کے وقت جو ہے وہ پریشانی نہ ہو. خا ذا ح را با را یا را طا را. یہ را جو پڑھا جا رہا ہے، را کو ادا کرتے ہوئے زبان جب اس کے مخرج میں لگے گی تو کپ کپاٹ سی پیدا ہوگی. را را اس کو وا نہیں پڑھنا. یہ ہوتا جب حرف کا را کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو را صحیح ادا نہیں ہوتا. جیسے بعض پڑھتے ہیں را، اور بسم اللہ شریف میں بھی پڑھتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی وجہ ہے کہ وہ مخرج سے صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو اس کا جو مخرج ہے جو بیان کیا گیا تھا وہ دوبارہ بھی سماعت فرما لیجئے تاکہ ادائیگی میں آسانی ہو. زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے لام، نون اور را ادا ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مخرج ہے، اور را کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز میں کپ کپاہٹ سی پیدا ہوگی. لیکن زیادہ اگر کپ کپاہٹ پیدا ہوگی تو ایک را کی جگہ کئی را پیدا ہوں گی، جیسے را یہ بھی غلط طریقہ ہے اور را یہ بھی غلط طریقہ ہے. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ را یہ طریقہ ہے. دوبارہ سے پڑھیں. ح را با را یا را طا را وا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد. یہ قاف دو نقطے والا اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ان کو پر کیجئے، موٹا پڑھیے. قاف ضاد با سین یا سین تا سین
قاف قاف، یہ دونوں دو نقطے والے قاف ہی ہیں جو ہم نے پڑھے۔ اس کی جو لکھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مل کر قاف لکھا جاتا ہے یا بیچ میں آتا ہے جب کلمات کے اندر، الفاظ کے اندر، تو اس کا سرا لکھا جاتا ہے، اس کی پہچان کی وجہ سے اس طرح یہ لکھا گیا ہے۔ قاف قاف، شین قاف، سین قاف، عین قاف، حاء قاف، لام کاف، فا کاف، قاف کاف، قاف کاف، کاف واو، ہا واو، میم واو، با یا، نون یا، تا یا، یا، واو حمزہ، یا حمزہ۔ اب یہ جو دو اس میں حروف لکھے گئے، واو کے اوپر حمزہ، یا کے اوپر حمزہ، یہ رسم الخط کی وجہ سے جو قرآن پاک میں بعض حروف لکھے جاتے ہیں اور بعض زائدہ حروف بھی ہوتے ہیں، یعنی تماثل فی الرسم کا قاعدہ ہے۔ اس میں تماثل فی الرسم کا قاعدہ سے مراد یہ کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، بعض حروف پڑھے جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے۔ لیکن اب قرآن پاک میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہا اولا، تو اب اس میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے جبکہ اس کے نیچے واو بھی ہے، لیکن واو نہیں پڑھا جائے گا، وہ واو زیادہ ہوگا۔ تو قرآن پاک میں اس طرح واو کے اوپر حمزہ یا کے اوپر حمزہ یہ آتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے اس میں پہچان کے لیے مدنی قاعدے میں جو ہے یہ حروف لکھے گئے۔ واو حمزہ، یا حمزہ، با تا، نون تا، تا، یہ ایک تا کی جو دو شکلیں ہوتی ہیں قرآن پاک میں جو اس میں آتے ہیں، یعنی ایک تا لمبی والی تا جس کے اوپر جو لمبی والی تا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گول تا جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تو جو تا لمبی والی ہوتی ہے اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک میں آتی ہے اور گول تا بھی آتی ہے، اس لیے پہچان کی وجہ سے یہاں لکھی گئی ہے۔ ابھی سے انشاءاللہ پہچان کرتے جائیں گے، توجہ کرتے جائیں گے تو قرآن پاک میں جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں آئے گی۔ تا، یا تا، عین طا، فا و، با لام با، با ہا میم، با ہا میم، با
عين دال عين با دال حاميم دال ها لام كاف يا ها با قا طا فا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا غين يا را غين با را ميم طا را عين شين را
سبق نمبر 2 میں جو حروف مرکبات لکھے جاتے ہیں اور اس کے تختی نمبر جب شروع ہو رہی ہے اوپر ہدایت وغیرہ میں لکھے گئے ہیں کہ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں، لہذا ان کی مشق بھی ہر حرف کو الگ الگ کر کے اس کے مخرج سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جو مدنی قاعدے کے شروع میں مخارج دیے گئے حروف کے، مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یہ تمام جو مخارج حروف کے دیے گئے یہ مخارج بھی یاد فرما لیجیے گا تاکہ مشق کرتے ہوئے آسانی ہو، پتہ چلے کہ کیا واقعی حرف اسی مخرج سے ادا ہو رہا ہے، کیا زبان جہاں لگنی چاہیے وہیں لگ رہی ہے یا کہیں اور لگ رہی ہے، اور اگر پھر بھی کوئی حرف واضح ادا نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو صفت کی کمی ہوتی ہے یا پھر وہ مخرج سے ادا نہیں ہو رہا، یعنی جس جگہ سے حرف نکلنا چاہیے ادا ہونا چاہیے وہاں سے ادا نہیں ہو رہا ہوتا، یا پھر مخرج سے حرف تو ادا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں یعنی صفات پائی جاتی ہیں، وہ صفات ادا نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ زا، سین، صاد، ان کا ایک ہی مخرج ہے اور یہ مخرج زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، یہ زا، سین، صاد اس کا مخرج ہے۔ اب جب ہم نے دونوں دانتوں زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگایا اور ان کو ادا کر لیا، اس کے بعد بھی سین اور صاد چونکہ ملتی جلتی آواز ہے، ایک ہی آواز میں ہے، تو اب اس میں فرق جو ہوگا وہ خوبی کے ساتھ ہوگا، یعنی سین کا باریک پڑھنا اس کی خوبی ہے، صاد کا پر پڑھنا اس کی خوبی ہے، تو یہ خوبیوں کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ مزید حروف جو ہے وہ صحیح درستی کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہوں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کے عامہ پارے کی جو آخری صورتوں کی مشق کا سلسلہ جاری تھا، اب انشاءاللہ وہ مشق کرتے ہیں۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش اور سورہ ماعون، اس کی انشاءاللہ دہرائی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأص میں سیٹی کی آواز بھی اور صاد کو پر کرنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل، اس کو آواز اتنی جنبش نہ آئے، آواز ہلے نہیں، کیونکہ سکون کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، تو ضاد میں قلقلہ پیدا نہ ہو، آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہ ہو، آواز میں حرکت پیدا نہ ہو، آواز میں جنبش نہ ہو۔ فی تضلیل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول كعصف، یہاں بھی صاد کو سیٹی کی آواز میں اور پر پڑھیں گے، اور مأکول میں حمزہ ساکن ہے، جھٹکا دے کر
ادا کریں گے، مگر جھٹکا اس طرح نہیں کہ آواز میں جنبش پیدا ہو جائے یا زیادہ تکلف پیدا ہو. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. رحلہ 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 نہیں رحلہ، ہا اور حا میں فرق. یہاں حا ہے جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعم. اب تو جو ہے حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 حروف ایسے ہیں جب بھی ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی ان میں آواز میں جنبش ہوگی. بقیہ حروف میں اگر ساکن ہو تو ان میں جنبش پیدا نہیں ہوگی. الذی اطعمہم من جوع وآمنهم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي، أرى را پر زبر ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کی مشق کی تھی. را پر زبر پیش، 2 زبر 2 پیش ہو تو را پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را ساکن ہو اس سے پہلے زبر پیش ہو تو را پر یعنی موٹا پڑھیں گے. را کے نیچے زیر ہو تو باریک، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھیں گے. اور ارأیت الذی، یہ ذال نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ذال نرمی سے ادا کریں گے، یعنی سرا زبان اوپر کے سامنے والے 2 جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو یہ سا ادا ہوگا، اس کا مخرج ہے، ذال ادا ہوگا. تو ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کو اللہ زی نہیں پڑھیں گے. ارأیت الذی، یکذب نہیں پڑھیں گے، یکذب. الذی یکذب، الذی یکذب، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھیے گا. ارأیت الذی یکذب بالدین.
فذلك الذي يدع اليتيم. يدع، اب عین ادا کریں گے تو عین پر شد ہے اور اس کو دوہرا پڑھیں گے. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض، حض، اب حا پر بھی پیش ہے، ضاد پر بھی پیش ہے، تو پیش کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کو کامل گول کرنے سے پیش ادا ہوتا ہے. یعنی پیش ادا کرتے ہوئے پیش کسی حرف پر آ جائے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو یہ حرکت یعنی پیش صحیح ادا ہوگا. ولا يحض، حض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فوئی، واؤ کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یہ حروف لین کی انشاءاللہ مدنی قاعدے میں جب تختی آئے گی تو انشاءاللہ اس میں مشق کریں گے. اور اس کو فوائی، زیادہ فوائل اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف لین کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جھٹکا بھی نہ ہو، اور معروف پڑھیں گے. یعنی فوائل نہیں پڑھیں گے، فوائل نہیں پڑھیں گے بلکہ فوائل. فوائی جب یا ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے. فوائل للمصلین. الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاة، صاد پر پڑھیں گے، سیٹی کی آواز ہوگی، اور ساہون میں جو سین ہے سین کو باریک پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز ہوگی اس میں. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. تو یہ انشاءاللہ جس قدر ممکن ہو ان صورتوں کی جو مشق ہو چکی، سورہ فاتحہ، سورہ فیل، سورہ قریش اور سورۃ الماعون، ان کی مشق کا سلسلہ رکھیے گا. مزید کوشش کیجیے گا جتنا ممکن ہو اس کی مشق کیجیے. اللہ رب العزت مزید آسانی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ تمام اسرائی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ مدنی قاعدہ جن اسرائی بھائیوں کے پاس نہیں، مکتبۃ المدینہ پر مدنی قاعدہ دستیاب ہے، لہذا تمام اسرائی بھائی خرید فرمائیں تاکہ جو تختی سبق وغیرہ پڑھا جا رہا ہو وہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے قاعدے پر دیکھ سکیں اور اس کی مشق میں آسانی ہو. صلو علی الحبیب.